आओ थोड़ा सा जिक्र करके चले जाएं। कौन आले रसूल? यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर अब तक शहादत सुन रहे हो, आले रसूल की शहादत सुन रहे हो। मुझे ईमानदारी से बतलाओ कितनों पे असर पड़ा? कारी तला साहब शवाल का महीना मदीना पाक में गुजार के आया, भतीजे बांझे थे, बड़े डेरे गाजी खान के लोग मिले। घरवाली रोजाना कहती चल जन्नतुल बकी चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाता, चल जन्नतुल बकी चलते हैं। मैं एक मरतबा आखिरी दिन दूर से बैठ के नजारा करके आया, मैं नहीं गया। घरवाली कहने लगी मियाँ साहब, हन्नान साहब क्या बात है, क्यों नहीं जाता? मैंने कहा अल्लाह वाली जन्नतुल बकी में जाऊंगा, दाईं तरफ नजर पड़ेगी, हुसैन की अम्मा की कब्र नजर आएगी। मेरी निगाह इस काबिल नहीं कि पाक दामन औरत की कब्र पर निगाह पड़े। ये तो वो औरत है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिख गए, मैदान माशर होगा, अल्लाह की अदालत होगी, पुल सरात लगाई जाएगी, अर्श अजीम का मालिक की तरफ से आवाज आएगी, या माशरल अंबिया वल औलिया, ओ मेरे नबियों, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, और मेरे पीरों वलियों की जमात, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बहावल हक ज़करिया मुल्तानी, मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अली उल मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह, आज सारे के सारे अपनी निगाहों को नीचा कर लो, क्योंकि पुल सरहद से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। दिल के अंदर ख्याल आया, चलो मैं अज़वाजे मुतहरात की कब्र पर, बनाते रसूलुल्लाह की कब्र पर चला जाओ। हाय अम्मा फातिमा की कब्र की मट्टी मेरे से ये न पूछ ले। अब्दुल हन्नान बता, पाकिस्तान की सरजमी के मस्जिदों के मिंबर पर बैठकर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों और जलसों में जाकर बड़ा बड़ा बोलता है, मुझे बता तू मेरे हुसैन के खून का क्या मोल लगा के आया है? जिंदगियों में तब्दीली लेके आओ। हुसैन नमाजी था, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। हुसैन कुरान का कारी था, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, आओ मैं तुम्हें उन शहजादों की अजमत बतलाऊं। हश्शाम बिन मलिक का जमाना है, हश्शाम वक्त का बादशाह है, बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुआ, इस नजरिए से आया मैं हजर असवद का जाके बोसा लूंगा। अल्लाह अकबर, हरम के अंदर दाखिल हुआ, किसी ने तवज्जो न दी बादशाह कौन है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाल, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। ये तो वो जगह है जहाँ काली कमली वाला दो चादरे बांधकर बैतुल्लाह की दीवारों के साए में हजर असवद के सामने रो रहे थे और झोली फैला फैला के कह रहे थे, या अल्लाह सारी दुनिया मेरे दरवाजे पर आती है, आज मोहम्मद फकीर बन कर तेरे दरवाजे के ऊपर आके खड़ा हो गया। हश्शाम बिन मलिक दाखिल हुआ, किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने रास्ता न बनाया। हजरत असवद के करीब बोसा लेने गया, धक्का लगा, यूं पीछे आके हट गया। अल्लाह अकबर, वक़्त का बादशाह बोसा नहीं ले सकता, ये तो नसीबों वाले लिया करते हैं, मेरे जैसे कहाँ ले सकते थे। कारी तला साहब बात बतलाऊं, अल्लाह अकबर, जुमातुल मुबारक का दिन था, आखिरी दिन था, हमने पाकिस्तान आना था, आखिरी दिन था। मेरे दिल में बड़ा ख्याल आया, मैं मेरी घरवाली बच्चे होटल में थे, सुबह सुबह चले गए, तवाफ किया, हजरत असवद के सामने बैठा। अब मुझे शेख कहने लगा, अरवा मुतव्वा कहने लगा, मियाँ पीछे हट जा, चेयर नहीं जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं बोसा लेना चाहता हूँ। कहने लगा क़ब्ल ज़ोहर आना, जोहर से पहले आना। जोहर के वक्त गया और रास्ता, खुदाए पाक की कसम बावुज़ू होके बैठा हूँ। मैं तीसरी सफ में गया, धक्का लगा, सातवीं सफ में आ गया। बीवी कहने लगी अपनी हिम्मत नहीं, आमेश का तरला मिन्नत करो। मैंने कहा अल्लाह वाली, यहाँ आकर भी इनकी मिन्नतें करनी है, उसकी मिन्नत क्यों नहीं करनी जिसने यतीमों के सर पर नबूवत का ताज रख दिया। मौलाना मैं तीसरी सफ के अंदर ऐसे बैठा था, अल्लाह अकबर, अजान का वक्त करीब था, पता नहीं उसने मुझे पहचाना। मैंने कहा आलिम पाकिस्तान, मैंने कहा जी नाम अल्हम्दुलिल्लाह। उसने इशारा किया, बोसा लेगा? मैंने कहा, उन्होंने कहा ठहर जा, इशारा किया। उधर जोहर की अजान हुई, इमाम काबा तशरीफ ले आए, सुन्नतें पढ़ने का वक्त आ गया।
ہاں بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، سنتیں پڑھنے کا وقت آ گیا، امام کعبہ حتیم میں سنتیں پڑھ رہے تھے، ساری صفیں بندی ہوئی، ویل چیئر پہ بیٹھا، دل میرا دھڑک رہا تھا، اس نے مجھے اس طرح کر کے اشارہ کیا، میں نے کہا 2 بچے ساتھ ہیں کہ انہیں بھی لے آ، میں نے کہا ویل چیئر والا ساتھ کہ انہیں بھی لے آ، تیسری صف سے اٹھا، سارا مجمع بیٹھا تھا، میں نے ایک بوسہ دیا، منہ پیچھے کیا، اس نے میرا سر پکڑ کے آگے کر دیا، کان میں کہنے لگا جب تک اقامت نہیں ہوتی بوسے لیتا رہے، میں نے 2-4 بوسے لیے، حرم کے اندر آواز اللہ کی قسم آنے لگی، اوے نصیبوں والا، اوے مقدروں والا، اوے عزتوں والا، یقین جانو مجھے وہاں پتہ لگا اللہ اکبر، دین کا معاوضہ پیسوں سے نہیں ملا کرتا بلکہ دین کی خدمت کا معاوضہ ایسے مل جایا کرتا۔ حشام بن ملیک کو کسی نے منہ نہیں لگایا، آؤ میں ان کی شان بتلاؤں، حشام بن ملیک کو منہ نہیں لگایا، کونے میں کھڑا ہو گیا، عرب کے سربراہان ساتھ تھے، کیا ہوا بوسہ نہیں ملا؟ شرم کے مارے منہ نیچے کر لیا کہ میں وقت کا حاکم، مجھے بوسہ نہیں ملا۔ تھوڑی دیر میں ایک دروازے سے امام زین العابدین حضرت اصل کے بچڑے، حضرت اصل کے بیٹے امام زین العابدین آئے، حرم کا طواف کرنے والوں کی جیسے نظر پڑی صفے بنا کے کھڑے ہو گئے، شہزادہ طوا بیت اللہ کی سیڑھیاں نیچے اترا، حجر اسود کے قریب آیا، بوسہ لیا، ادھر جا کے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا، فرزدق بہت بڑا شاعر گزرا پاس کھڑا تھا، حشام بن ملیک کے پاس کھڑا تھا، عرب کے سربراہان حشام بن ملیک سے کہنے لگے یہ کون ہے جس کے کرتے پہ پیمد لگے، پاؤں سے ننگا، پگڑی بھی جس کی میلی، تو اتنا اونچا لباس پہن کے آیا پھر بھی تجھے بوسہ نہ ملا، یہ پیمد والا کرتا پہن کے آیا بوسے لے کے چلا گیا۔ حشام پہچانتا تھا، سنی ہم سنی کر دی، کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے۔ فرزدق شاہد پاس کھڑا تھا کہ تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ وہ عرب کے سربراہان کہنے لگے بتا کون ہے؟ اللہ اکبر، امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تم نے دیکھا یہ بوسے لے رہا تھا، یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا، لیکن حجر اسود ضرور جانتا ہے کہ میرا بوسہ لے کے کون گیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، جب یہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا تھا تو حجر اسود اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا جب یہ عرب میں داخل ہوا یہ کالے رنگ کے سارے پہاڑ اس کے استقبال کے لیے جھک گئے، بیت اللہ کے پتھروں نے اسے سلامی دی، تجھے کیا پتا یہ نبی کے نواسے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے۔ حشام کو غصہ آیا، فرزدق شاہد کو پکڑ کر گرفتار کروا دیا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا، آپ نے 10,000 دینار اس کی خدمت میں بھیج دیے، اس نے 10,000 دینار واپس کر دیے کہ میں نے آپ کی یہ جو شان بیان کی، آپ کی تعریف بیان کی، میں نے آپ پیسے لینے کے لیے نہیں بیان کی، اگر پیسے لینا مقصود ہوتے تو بادشاہ کی تعریف کرتا۔ وہ قاصد 10,000 دینار لے کر پھر امام زین العابدین کے پاس آ گیا، حضرت وہ لیتا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا مجبوری ہماری، ہم رکھتے کوئی نہیں، جا جا کے 10,000 دینار دیا اور اسے کہہ دے ہم آل رسول ہیں، ہمارے گھر سے جو ایک مرتبہ چیز نکل جائے پھر کبھی واپس نہیں آیا کرتی ہے، اور اگلا جا کے پیغام دے دینا ہم نے کلمے کے علاوہ لا سیکھی کوئی نہیں، اس روزے والے نانا نے کلمے کے علاوہ ہمیں نہ سکھلائی نہیں، ہماری لا کلمے میں نکلتی ہے، حاجت روا کوئی نہیں لا، مشکل کشا کوئی نہیں لا، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، حتیٰ کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں لاہور کے پیر کی بات نہیں کرتا، میں فرید الدین گل شکر کی بات نہیں کرتا، میں علی حجویری کی بات نہیں کرتا، میں سخی سلطان بابو کی بات نہیں کرتا، میں بابے کوٹ مٹھن والے کی بات نہیں کرتا، یہ سامنے قبر ہے، بابا علی المرتضیٰ آرام فرما رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ کسی نے بابے علی المرتضیٰ سے بیٹا مانگا ہو دے دیا ہو، لوگ آئے ہوں گے بیٹا دے دے، بابے علی المرتضیٰ نے انگلی کا اشارہ اپنی طرف سے وہاں کر دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم تو بیٹوں کی دعا کیا کرتے ہیں، بیٹا بیٹی تو خدا دیا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط بناؤ۔ ہماری
تمہاری لا صرف کلمے میں نکلتی ہے، میری ماں نے مجھے گھٹی دی، میری ماں نے مجھے گھٹی دی، میری ماں نے مجھے لا سکھلائی نہیں۔ اور ہم تو وہ سخی گھرانا ہے، کاش کربل کے میدان میں کچھ ہوتا، ہم لوگوں سے پانی مانگتے، ہمارے دروازے سے تو لوگ پانی پی پی کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا گھرانہ وہ ہے، تجھے کیا بتلاؤں میری دادی اماں کی سخاوت، سیدہ فاطمہ کی سخاوت کیا تھی۔ سائل دروازے پہ کھڑا ہوا، میری ماں کے گھر میں جو اناج کا آٹا نہیں تھا، سائل کے لیے میری ماں نے سر کی چادر اتار کے گروی رکھ دی تھی۔ میں تجھے اپنے پڑنانے کے بارے میں بتلاؤں۔ اللہ اکبر، کون تھا میرا نانا، کون تھا میرا دادا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دروازے پر فقیر آیا تھا، میرے نانے میرے دادے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا تھا۔ ہم تو اس گھرانے کے چشم و چراغ ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں جیب میں روپیہ نہیں تھا، لیکن جسم میں جان تھی۔ ہم نے نانے کے دین پر اپنے سارے خاندان والوں کی جان کو قربان کر دیا تھا۔ وقت کا حکمران آیا، حضرت حسن میں حسین کا ذکر کر کے جاؤں، حسن کا نہ کر کے جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں حسن بھی تو حسین کا بھائی، حسن بھی تو علی کا بچڑا، فاطمہ کا بیٹا تھا، زینب کا بھائی تھا، رسول اللہ کا نواسا تھا، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز آؤ ان کا ذکر بھی تھوڑا سا سنتے جاؤ۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے، وقت کا حکمران آیا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آ جا۔ اندر آئے، 5 لاکھ دینار لے کے آیا۔ حضرت حسن سے کہنے لگا آپ کے لیے ہدیہ۔ آپ نے یوں پکڑا، قبول فرمایا، اپنی کرسی پر اپنی مسند کے پاس رکھ لیا۔ جس نے دیے سے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، بعض جگہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا کہ آپ لے کی خدمت میں آئے تھے۔ دل میں خیال آیا 5 لاکھ دینار آج سے پہلے کسی نے ان کو دیے نہیں ہوں گے، اتنا جی گردے کا کام کہ ہم نے 5 لاکھ دینار کا صدقہ دے دیا۔ اللہ اکبر، دل میں کہہ رہا ہے، بتلایا کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے نوازوں پر القاء ہو گیا، خاندان نبوت کے چشم و چراغوں پر القاء ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک سائل آیا اور آ کے حضرت حسن کے قدموں میں گر گیا، پاؤں سے جوتا نکالا، اپنے کندھے سے چادر اتاری، شہزادہ حسن کا جوتا صاف کرنے لگ گیا، جوتا نیچے رکھا، حضرت حسن نے جوتے پہ یوں کر کے پاؤں رکھ لیا اور 5 لاکھ دینار کی ٹری اٹھائی اور جوتا اٹھانے والے کو دے دی۔ دینے والے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اتنے پیسے تو ہم اپنا جوتا اٹھانے والے کو دے دیا کرتے۔ صرف شہادت نہ سنو، آل رسول کی سخاوت سنو۔ آل رسول تھے کیا، کر کیا گئے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، کربلا کے میدان کے اندر جو وہ کام کر کے چلے گئے، قیامت تک کوئی مائی کا لال وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں رونے والے نظر آئیں گے، خاک چھاننے والے نظر آئیں گے، ننگے پاؤں پھرنے والے نظر آئیں گے، تمہاری طرح میلاد کرنے والے، کھچڑے پکانے والے، نظر نیاز کرنے والے نظر آئیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، فاطمہ عورتیں بڑی نظر آئیں گی، لیکن فاطمہ کی گود میں حسین جیسا بیٹا نظر نہیں آئے گا۔ وقت ہے تھوڑی شہادت سنا دو، وقت ہے شہادت سنو گے؟ کل شہدائے کربلا، زور ہی دیکھو، اپنا دیکھو، شہدائے کربلا، تھوڑا جا شہدائے کربلا، نہ تھوڑا زور ہے نہ تھوڑا زار ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ادار ادار۔ سلمی صاحب سب کو کہتے ہیں آیا اکسلائی تے جاوے پیدل نہ، میں کون سا، میرے ابے نے کون سا مجھے جہاز خرید کے دیا بھائی؟ چلو اللہ مبارک کرے۔ 9 محرم الحرام کی رات دل ختم ہوا، 10 محرم الحرام کی رات شروع ہو گئی، پتہ لگ گیا، ان کی نظروں سے بھانپ لیا، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، ان کی آنکھوں کے تیور اور بتلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 23 اہل بیت تھے، 16 آل رسول تھے، 5 حسین کے بھائی تھے۔ میں تمہیں نام سناؤں، اللہ کی قسم تو سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ مولوی صاحب کیا بتلا رہا ہے؟ ادھر سے آواز آتی، صدیق یوں، عمر یوں، عثمان یوں۔ اللہ اکبر، ایک صدیق اسی نبی کے روزے میں سو رہا
ہے اور ایک صدیق حسین کے ساتھ کربلا میں کھڑا ہے. حسین کے ایک بھائی کا نام ابو بکر، دوسرے بھائی کا نام عثمان، تیسرے بھائی کا نام عباس، چوتھے بھائی کا نام جعفر، پانچویں بھائی کا نام عبداللہ. اصل کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام قاسم، تیسرے کا نام عبداللہ. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح یہ پیار ہے کہ لڑائی ہے. حضرت جعفر کے بیٹے اون و محمد کھڑے ہیں، مسلم بن عقیل کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہے، یہ نبوت اور پھر حضرت حسین کھڑے ہیں، یہ خاندان نبوت کے آل رسول کے 14-16 جوان کھڑے ہیں. اللہ اکبر. باقی رشتہ دار ہے، کل ملا کے یہ 72 ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے. میرے عزیزوں چاہتے تو فلانے ملک کے سربراہ کے پاس پیغام بھیجو، یوں چاہتے تو کہتے کوئی لے دے کے معاملہ طے کر لو. حسین علی اکبر سے کہہ رہا ہے، حسین علی اصغر سے کہہ رہا ہے دیکھنا اپنے بابا کے خون پر انگلی نہ اٹھنے دینا، دیکھنا نانے کی پگ کو نیچا نہ کرنے دینا. کیا کرے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آج وہی کام کرنا جو ہماری اماں ہاجرہ نے کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پہ لے کے جا رہے ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے لے کے جا رہے ہیں. پتہ تھا عورت ایمان میں کمزور ہوا کرتی ہے، عورت کا پیر جلدی پھسل جاتا ہے، عورت نازک مزاج ہوا کرتی ہے. اللہ غنی شیطان نے سب سے پہلا عملہ آ کر اماں ہاجرہ کی گود میں کیا. اے ہاجرہ گھر والا کا اپنے یار سے ملنے گیا. بیٹا کہاں کا وہ یار سے ملانے لے کے گیا. ہاجرہ بتا کسی یار کے پاس جاؤ، رشتہ دار کے پاس جاؤ، تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں. یہ کون سے یار کے پاس گیا جو چھری سرسی ساتھ لے کے گیا؟ بھائی ہاجرہ کہنے لگی یہ تو میں نے سوچا نہیں. اے ہاجرہ میں بتاؤں تیرے گھر والے نے خواب دیکھا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. اب وہ چھری اور رسی لے کر خواب پورا کرنے گیا. بھائی ہاجرہ نے یوں کلیجے پہ ہاتھ رکھا، ٹھنڈا ہو کر بھرا رونے لگ گئی. شیطان سمجھا میرا وار چل گیا، ابھی خدا کی نہ شکری کرے گی، خالد کی نافرمانی کرے گی. اما ہاجرہ اجرے کے قریب ہوئی، دروازے کا پردہ ہٹا کے جھانکنے لگی، یہی ہوگا یہی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نظر نہ ہے. شیطان کہنے لگا لے کر پھر اللہ کا شکوا دوڑ بے صبری ہو کے کہنے لگی تیرے منہ پر خاک ڈالوں تماچا مارو. میں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے نہیں دیکھ رہی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر لڑائی کروں گی، بلکہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دیکھ رہی ہوں کون سی جگہ ایسی تھی جہاں میں نے بے وفائی کی، ہر جگہ میں نے وفا کا تاج تجھے پہنا ہے. اے خلیل اللہ بیٹے کو چلا قربان کرنے چلا گیا، مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ کاش مجھے ساتھ لے کے جاتا، تجھے رسی لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی. بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا، ہاتھ پیر پکڑ کے میں بیٹھ جاتی. بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی دیکھتی، اس کو خون میں نہاتا دیکھتی، میں بے صبری نہ کرتی بلکہ اپنا دامن پھیلا پھیلا کر اپنے آنسوؤں کا واسطہ دے کر بیٹے کی قربانیت کی قبولیت کی دعا کرنے لگ جاتی. ایسی ماں کوئی تیرے میرے گھر کے اندر بھی عورت ہے، ایک وقت کی روٹی نہ ملے دیکھ تیرا جنازہ کیسے نکال کے باہر کر دے گی. کیونکہ ہم نے ٹی وی والی زندگی دکھلائی، ہم نے انہیں چینل والی زندگی دکھلائی، نیٹ والی زندگی دکھلائی. حسین کی اماں والی زندگی نہیں دکھلائی، حسین کی نانی دادی والی زندگی نہ دکھلائی. خاص خدیجہ کو میری بیٹی پڑھ لیتی، خاص اماں عائشہ کو پڑھ لیتی، خاص ام سلمہ کی زندگی پڑھ لیتی، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ کی زندگی پڑھ لیتی. رب ذوالجلال کی قسم ہے تیری بیٹی کی جان نکل جاتی لیکن تیری بیٹی کے سر سے دوپٹہ کبھی نہ اترتا. ہم نے دکھلایا نہیں، ہم نے 4 مہینے لگائے، گھر والوں کو کوئی ترغیب نہیں. ہم ہی ترجمے کی کلاسیں لے رہے ہیں، گھر والوں کو کوئی ضرورت نہیں. ہم ہی جہاد میں جا رہے ہیں. کیا اسلام کی مجاہدہ جہاد نہیں کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر. نت نئے مشورے مانگیں گے، نت نئے مشورے دیں گے. ابا نے آج یوں کہا تھا، وہ تیری بیوی ہے، وہ تیری ماں تھوڑی ہے جو باپ کی شکایت اس کے آگے بیٹھ کے کر رہا ہے. یار میرے ابو نے یوں کہا، مجھے کیا بیوی سے مشورہ کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اماں نے یوں کہا، بہن نے میرے سے 20,000 قرضہ مانگا ہے، دینا چاہوں تو دلہ ہے. خدا کی قسم بیوی سے پوچھتا ہے، بہن پر قربان ہو جاتا. خدا کی قسم بھی اس 20,000 کے عوض دیکھ پھر اللہ تجھے کیا دیتا.
माशाअल्लाह। बीवी से पूछते बहन मकरूज है, बहन को क्या दूं? बीवी से पूछता है मैं बहन को कपड़े दे दूं? मुझे ईमानदारी से बतला, जब इतना सा तुझे घर के वेड़े में खेलता देखा करती थी, दुआ के लिए हाथ उठाया करती थी, किसी से पूछा करती थी मैं क्या दुआ दूं, तेरी अदाओं को देखकर उसके मुंह से दुआओं के जुमले खुद ब खुद निकल जाया करते थे। छोड़ो यार, शिकवा हो जाएगा, मुझे अपनी पटड़ी पर वापिस आने दो। ऐ मेरी बहन, जब गर्दन कट रही हूँ, ज़ैनब को भाई सबर का दर्ज दे रहा है। इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आज इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह को कि हुसैन की रूह को तस्कीन पहुंच जाए। अल्लाह बात रखे, सुखी रखे, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जिंदों को ही सुना रहा हूँ भाई। नारे तकबीर, अज़मत रिसालत जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, अज़मत अहले बैत जिंदाबाद, शोहदाए इस्लाम जिंदाबाद, शोहदाए करबला जिंदाबाद। मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। बाबू ये यहाँ रखता, सलमी साहब को भूलने की आदत है, कभी अपनी जेब में डाल ले। बंदा तेजी में होता है ना, पीर साहब बुला ले, ये लेके चले जाए। इतने बिना देना कि मुझे आप लोग ही ना नजर आए, और मौली साहब चले गए ना कहीं, पता नहीं सारा दिन कितने सते हुए हो गए है जी। थोड़ा सा तुम्हें जाफरानी जुमला भी दे के चला जाऊं ना। मौली साहब और उनका बेटा घर के अंदर चले गए, किसी के पीर साहब से खाना खाया, अल्लाह अकबर, उन्होंने हलवे की डिश ला के आगे रख दी। हो अब तो इस डिश को देखे हुए मुद्दत ही हो गई भाई। मुहर्रम में पक जाया करता था घरों में, अब मुहर्रम में घर होते ही कोई नहीं। माशाल्लाह इतनी समझदार और सियाणी बीवी लेके आए हैं, सारे मसाले डाल के कुकर में रखती हैं, 5 मिनट में ठप खाना तैयार। खाना खा वरना कसमान होगा। सख्त चीज, अच्छी चीज जिसपे मेहनत हो, पकाएंगी नहीं। जानू मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, फिर हाथ पकड़ के मुंह पर ही मार मेरे, और तुम्हें करना क्या है। वो हलवा चला गया, आगे मौली साहब प्लेट, बेटा भी घूर रहा है, मौली साहब घूर रहे, खा लिया, अगली मंगवाई खा लिया, तीसरी मंगवाई खा लिया, मौली साहब का पेट बाहर आ गया, आंखें यूं करके ऊपर हो गई। बेटे को कहने लगे पुत्रा चलिए, उन्होंने कहा चलो अब्बा। का पुत्र जुत्ती किथे पई नजर नहीं आती, जुत्ती ते फड़ा। बच्चा भी मौली साहब का था, का तेन हलवा खा के जुत्ती नजर नहीं आ रही, मैनू हलवा खा के अब्बा ही नजर नहीं आ रहा। छह वक्त की रोटी खा के डकार भी जानवरों की तरह मारी, हमें हुसैन कहाँ याद रहेगा। बस या 3-4 दिन और याद है, उसके बाद अगले साल हुसैन जाओ आराम करो करबला में, अगले साल याद करेंगे आप। इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये काम करना है। इधर गर्दनें कटेंगी, माई हाजरा की तरह सजदे में पढ़ पढ़ कर अपने भाई की कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करने लग जाना। बहन कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे, ऐसा ही होगा। अगला 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आया, 3 शहजादे अहले बैत के निकले, ज़ुहैर इब्ने क़य्यम निकले, अब्बास अलंबरदार निकले, हबीब इब्ने मुतहहिर निकले। ये 3 शहजादे मैदान के अंदर आए। अब्बास जी भाई का कदम बड़ा आगे बढ़े, इधर
ادھر والے پہ تیر لگا زمین پہ گرا، ادھر والے سے کہنے لگا، ادھر والے سے کہنے لگا ہائے تیر لگ گیا، ادھر والا ادھر آیا کہنے لگا ابشری بالجنہ، جنت کی بشارت ہو، ادھر والا اس سے کہنے لگا بشرک اللہ بالخیر، اللہ پاک یہ بشارتیں تیرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ادھر والا شہید ہوا، درمیان میں مسلم بن عوجس آئے، یہ آ کے لڑے، عباس اور حبیب ابن مطہر دیکھ رہے ہیں، مسلم بن عوجس لڑتے لڑتے زخمی ہوئے زمین پہ گرے، حبیب ابن مطہر کے کندھے پہ ہاتھ مارا کہ کٹ جانا لیکن محمد کے نواسے پر آنچ نہ آنے دینا۔ اتنے میں باتیں ہو رہی تھی، حبیب ابن مطہر پر وار ہوئے، چاروں طرف سے وار کیے، زخمی ہو کے زمین پہ لیٹ گئے، حضرت حسین کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ شہزادے حسین نے فرمایا کیوں بھی کس بات پہ مسکرا رہا ہے؟ جان گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے، اولاد یتیم ہو گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے، مکان خاندان چھٹ گیا، زندگی کی رونق سے ہاتھ دھو بیٹھا پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگا حسین جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ حضرت حسین کہنے لگے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا اقدم ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك نبیا والمرتضى حسنا علیا والجناحین جعفرا قمیا۔ حسین دیکھ دیکھ تیرا نانا تیری شہادت کا انتظار کر رہا ہے، تیرا ابا اور تیرا بھائی حسن پھولوں کا ہار لے کے کھڑا ہے، دیکھ حسین تو پیاسا آ رہا ہے، تیرا چچا پانی کا پیالہ لے کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ بھائی ایک ایک کر کے گئے، پیچھے بیٹے آئے، زینب اب کس کی باری، علی اکبر بھیجوں کہاں بھیج دے؟ یہ جوان باہر آیا، حسین نے دیکھا، حسین کو دیکھ کر شہزادے کی جوانی پہ رونا آ گیا، اپنے آنسوں کو صاف کیا، سر سے پگڑی اپنی اتاری اور اتار کر علی اکبر کے سر پہ رکھ کے گئی، او میرے بچے باپ کی پگڑی کی لاج رکھنا، کوئی وار پیٹھ پر نہ ہو، سارے وار اپنے سینے پر برداشت کرنا۔ آگے نکلے، پہلا وار آیا، تڑپ کر زمین پر گرا، اتنی دیر میں حسین پہنچتے شہید ہو چکے، یوں کر کے گود میں اٹھایا، ماتھے سے خون صاف کیا، بوسہ لے کے فرمایا پریشان نہ ہو، جو تکلیف آنی تھی آ گئی، اس تکلیف کے بعد راحت ہی راحت ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، تیرے خون کا مدی اللہ کے دربار میں بل کر تیرا نانا محمد الرسول اللہ آ جائے گا۔ پریشان نہ ہو۔ زینب اور کون؟ کہ تیرے بھائی کا بیٹا قاسم یعنی میرا بھتیجا بچا، کہ اس کو بھی روانہ کر۔ جب قاسم آئے اتنا حسین تھا کہ چاند بھی دیکھ کے شرما جایا کرتا تھا۔ جب قاسم آ کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے، کوفے والوں کی تلواریں ٹھہر گئیں، چلائیں کیا کریں چلائیں کیا کریں، لیکن ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ ایک نے تلوار کا وار کیا، کندھے پر لگا، زمین پہ گرے، حضرت حسین کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اے میرے چچا تیرے بھتیجے کے ساتھ دیکھ کیا کیا۔ حضرت حسین سے رہا نہ گیا، دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے، حضرت قاسم کے اوپر لیٹ گئے، ماتھے پہ ماتھا رکھا، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے ہونٹ بھی چوم رہے اور کہہ رہے ہیں بیٹے تیرا چچا آج اتنا بے بس ہے کہ تیرا چچا آج تیری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ان کی میت کو اٹھایا، خیمے کے پاس لا کے رکھ دیا، کچنوں کی میت اٹھاتا، 55 سال کا بوڑھا ہی تو تھا۔ کربلا کے واقعے نے، جوانوں کی شہادت نے جس کے وجود کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا، پیاسا تھا، فرات کے کنارے پانی پینے کے لیے گیا، حسین سواد سے حسین بن یزید نے یوں کر کے تیر مارا، یہاں کے لگا، داڑھی خون میں رنگین ہو گئی، اپنی داڑھی کو آسمان کی طرف پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ میں خون لے کے چلو اور یوں داڑھی پکڑ کے کہنے لگے اے اللہ اگر تو راضی تو تیرا حسین بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے، لیکن اللہ ہمارے بدلے ان سے تو لے لے، ہمارے بدلے ان سے تو لے لے۔ حسین بن یزید پاس کھڑا تھا، اللہ اکبر، حسین کا خون دیکھ کے زبان باہر نکالی، کہنے لگا مجھے پیاس لگی پانی پلاؤ۔ کوفیوں نے پانی پلایا، پیٹ نہ بھرا، پیاس نہ بوجھی، اتنا پیٹ اتنا پانی پلایا، پیٹ اوپر ہو گیا، پانی کی وجہ سے پیٹ پھٹا، تڑپ کر حسین کے قدموں میں گرا، آواز آئی میرا حسین دیکھ لے، میری مدد ان کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے۔ اے زینب کون بچا؟ بھائی اندر میں بچی، باہر تو بچا، اور تیری میری جھولی میں نانے کا دین اور اللہ کا نام بچا ہے، کچھ نہیں۔
तेरी मेरी झोली में अल्लाह का नाम बचा। ए भाई तेरे से बात करना चाहती हूँ। जी बहन ज़ैनब, भाई लगता है जो सुलूक हाल इनके साथ इन्होंने किया तुझे भी छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई मुझे बता, एक एक को उठा के लाया, खून में लथपथ पड़े हैं, इनके जिस्मों पर कपड़ा डालने वाला कोई नहीं। ए भाई जब तू भी चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूं? इतनी तो मुझे इजाजत दे दे कि तेरे नंगे वजूद को आकर मैं कपड़ों से ढाक दो। अल्लाह अकबर। वहीं खड़े होकर रोने लगे। ए ज़ैनब ये काम न करना, पर्दे बचाने के लिए मैंने सारा गुलशन अपना उजड़वा दिया है। ए ज़ैनब तुम तो इतनी पाक दामन औरतें हो, तुम्हारा चेहरा तो दूर की बात है, तुम्हारी जुत्ती के रंग पर भी अल्लाह ने पर्दे डाल दिए। ये काम नहीं करना, बाहर ना आना, मुझे ईमानदारी से बतलाओ। तूने देखा होगा कि करबला के बाजार में, करबला के मैदान में ज़ैनब रुल रही थी। वो खुदा की कसम फातिमा की ज़ैनब नहीं थी। कह दो बेशक, कहो तो सही, कह दो बेशक। जो करबला के मैदान में नंगे पैर फिर रही थी वो हुसैन की ज़ैनब नहीं थी। अल्लाह की कसम वो कोई और ही होगी, वो किसी चंगड़ की बेटी होगी, मवाली की बेटी होगी। आ मैं तुझे हुसैन की ज़ैनब दिखाओ। जब हुसैन के गले पे छुरी चल रही थी, हुसैन की ज़ैनब पर्दे में सजदे कर करके भाई की कुर्बानी की कबूलियत की दुआ कर रही थी। कह दो सुभान अल्लाह। उधर भाई शहीद पड़ा, इधर ये पड़ी हुई है अकेली बहन। 9 या 14 साल का इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। ज़ुरा बिन शरीक तमीमी ने तीर मारा, तलवार मारी, हुसैन के कंधे पे लगी। सनान बिन अनस नखाई ने आकर गर्दन उतारी, खौला बिन यजीद के हाथ में सर दे दिया। उसने नेज़े की हनी पे चढ़कर सर यूं लहराया, ये देखो हुसैन का सर। फिर हुक्म हुआ, हर एक का सर उतारते जाओ। हर एक का सर उतारते गए, नेज़े पर चढ़ाते गए। अगली आवाज आई, सैयदादियों बाहर वरना निकाला जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन के कंधे पर फुप्पी अम्मा जान ने कंधे पर हाथ रख के बाहर निकली। और जब बाहर आई, अल्लाह अकबर, क्या फिर हाल होगा। अली अकबर देखा होगा, अली असगर देखा होगा, ओनो मोहम्मद देखा होगा, जाफर के बेटों को देखा होगा, मुस्लिम बिन अकील के नूरे नजर को देखा होगा, अपने भाई अपने बाप जायों को देखा होगा। हर एक को देखती थी, सर नजर नहीं आ रहा था, हौसला पस्त होता जा रहा था। हजरत हुसैन की मैयत के पास गई, वहां भी धड़का सर नहीं था। अब हमें ज़ैनुल आबिदीन का कंधा हिला के कहने लगी, जिसको देखती हूँ धड़ मौजूद है, सर कहाँ चले गए। तब फुप्पी अम्मा जरा आसमान की तरफ देख, आसमान की तरफ देखा, नेज़े पर सबके सर चढ़े हुए हैं। अल्लाह अकबर का बेटे यहाँ तो मुझे बोलने दे। हुसैन ने बाहर आने से मना किया था, बोलने से मना तो नहीं किया था। अगर आज नहीं बोलूंगी 1400 साल बाद कोई खतीब इनकी शहादत पर इनको खिराजे तहसीन नहीं पेश करेगा। वाह ज़ैनब, वाह हुसैन, वाह हसन, वाह कासिम। बीबी ज़ैनब ने वह खुतबा पढ़ के सुनाया। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े खतीबों के मुंह बंद करके रख दिए। कहने लगी, ओ खतीबो, ओ वाइजो, तुमने बड़े बड़े कारी सज धज के कुरान की करते देखे होंगे। कोई मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुना रहा होगा, कोई मिंबर पर बैठकर कुरान सुना रहा होगा। इन कारियों को क्या कहोगे जो नेज़े की एनियों पे चढ़कर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब सर गया, जिस तरह आज कोई हुसैन पे उंगली उठा देता है जी हमें चुप रहना चाहिए, सियासत ना हो, हमें चुप रहना चाहिए जी, ये तो दीन इस्लाम की जंग नहीं थी, इक़्तिदार का लालच था। मुझे ईमानदारी से बताओ गदाई शरीफ में बैठने वालों, हुसैन कुर्सी के लालच में गया था या नाने के दीन में तरमीम हो रही थी उसे मिटाने के लिए गया था? बोलो सही। नाने का दीन बचाने गया था। जिस जो कहते हैं बचाने गया था, हाथ खड़ा करके बतलाए। मूवी वाला भाई जरा मूवी घुमा के दिखा ताकि आज पता लग जाए, दाएं बाएं वालों को पता लग जाए जो हमें कहते हैं ये सही सीधी है। अल्लाह की कसम आवाज उठाकर गदाई शरीफ की जामे मस्जिद में कहते हैं हमारा वोट यजीद के साथ नहीं, हमारा वोट हुसैन के साथ है, हम हुसैन के चाहने वाले हैं। आज भी हुसैन के हक की वकालत कर रहे हैं, कल कयामत के दिन नाने के सामने भी हुसैन की वकालत करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ ہم حسینی ہیں ہمیں حسینی ہونے پہ فخر ہے ہم حسین کو ماننے والے ہیں میرے عزیزوں اتنا بڑا پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں گھر گھر میں حسین ہو گھر گھر میں فاطمہ ہو گھر گھر میں زینب ہو ایسے پروگرام کراؤ تاکہ ہمیں یزیدیت کا ساتھ دینے والے یہ کہنے والوں کو پتہ لگ جائے ہم حسین کا غم رو کر مناتے ہیں ہم حسین کا غم درود شریف کی صورت میں مناتے ہیں ہم حسین کی شہادت کو خراج تحسین روزہ رکھ کے پیش کرتے ہیں سجدے کر کے پیش کرتے ہیں 4 روزہ 3 روزہ اجلاس یا جلسے کر کے اتنی بڑی محفل سجا کے کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے میرے عزیزوں اس پروگرام میں اس محفل میں آپ لوگ بھی حصہ ڈال کے چلے جاؤ آپ لوگ حصہ ڈال کے چلے جاؤ یہ 3 روزہ اجتماع ہوتا ہے دن رات ہوتا ہے ایک خطیب کی فیس کتنی ہے ایک خطیب کا زاد راہ ایک نعت پڑھنے والے کا زاد راہ اور پھر کھانا پھر اکرام پھر اہتمام جسے نہ پوچھے وہی دشمن اب اٹھ کے جاؤ گے بھائی یہ دل آزاری میری بھی ہوگی اٹھ کے نہ جاؤ تمہاری مہربانی ہے کیوں اٹھ کے جا رہے میں تمہارے سے کوئی پیسے مانگے دل آزاری ہوگی بس آپ سے اتنی گزارش ہے کل دوپہر آخری نشست ہے رات کو بھی ہوگی کل دوپہر آخری نشست ہے 3 روزہ پروگرام ہوا شاید ہی کسی نے پوچھا ہو کہ پیر صاحب کوئی ہے ضرورت ہمیں بتائیے لیکن پیر صاحب نے مجھے کہا نہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں 100 200 500 1000 جتنی تمہیں اللہ توفیق دے میں تمہارے پہ قسم دے کے کہتا ہوں ایک بھی پیچھے نہ بچے ہاں جس کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے جس کے پاس ہے وہ انکار نہ کرے کلی اختیار دو پیر صاحب کو کلی اختیار پیر صاحب کو مدرسے کے چندے میں مدرسے کے لیے مسجد کے لیے اس جلسے میں جو خرچہ ہوا یا خود لے کے آؤ اللہ بہت دے گا اللہ بہت دے گا کم سے کم 30-35 ہزار روپیہ ہونا چاہیے کم سے کم گرے سے گرا 100 روپیہ رکھو گرے سے گرا 500 1000 جتنی اللہ توفیق دے اٹھو دیر نہ کرو اللہ نے کوئی اپنی طرف سے بات کہہ دی ہو یا اللہ جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہ ہو اے اللہ میں نے بڑوں سے سنا اور پڑھا بھی ہے یا اللہ پھر بھی کوئی اپنی طرف سے لگی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ ایسی بات جس بات کے کرتے ہوئے میرے دل میں آئی ہو کہ لوگ کہیں گے واہ جی واہ بڑی اچھی تقریر کر کے گیا اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ وہ بات میں تو 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ بات کہی تھی کہ وہ بات کہلوا اللہ جس سے تو راضی ہو تیرا حبیب راضی ہو اے اللہ پاک ان باتوں کو نہ دیکھ ہماری نیتوں کو بھی نہ دیکھ اپنے فضل و کرم کو دیکھتے ہوئے اس مجمع کے اس پروگرام کو قبول فرما لے ہمارے بڑوں کے لیے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے لیے شہدائے اسلام کے لیے اللہ اسے یا اللہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے ہمارے مرحومین والدین بہن بھائی حضرت علی المرتضی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی مغفرت کا سبب بنا دے تمام سلاسل کے بزرگوں کی مغفرت کا سبب بنا دے اللہ ہم جو بیٹھے ہیں تیرے دربار میں کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے لیکن اللہ موت کے گھاٹ اترنے سے پہلے ہماری مغفرت کے اعلان فرما دے راضی ہونے کے فیصلے فرما دے جو جہاں بیمار ہیں جس حالت میں جس مرض میں ہے اللہ انہیں اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما دے اللہ بے اولاد عورتیں بیٹھی ہوں گی ایسے مرد ابھی تک اللہ اولاد کے چہروں کی زیارت نہیں ہوئی اولاد کے نور سے کی زیارت نہیں ہوئی اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے نرینہ اولاد دے دے اے اللہ پیر اسحاق صاحب کی اخلاص میں عمر میں عمل میں زندگی برکت عطا فرما اہل تقوی والوں میں شامل فرما اہل اللہ میں شامل فرما خادم اسلام میں شامل فرما حضرت قاری طلحہ صاحب دل کے مرض میں مبتلا اللہ صحت کلی عطا فرما دے اللہ صحت کلی اسلم سلمی صاحب دن رات سنتے ہیں الٹی سیدھی لیکن دین اسلام کے لیے لگے رہتے ہیں اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما لے اللہ پیر اسحاق صاحب کے صاحبزادے اللہ علم و عمل سے اللہ ان کی زندگی کو منور فرما دے جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاضری پوری فرما دے پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما افواج پاکستان کی حفاظت فرما ہماری ڈیر غازی خان کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہر جگہ گئے ہیں اور ہر ایک کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے ہیں اللہ انہیں پوری جزائے خیر عطا فرما رحمتوں والی بارش کی جہاں جتنی ضرورت ہے برسا دے کربلا کے شہیدوں کا صدقہ اے اللہ جتنے مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ سب کی مدد فرما اور حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ